السلام علیکم آل آف یو. میرا نام مس سعدیہ ہے اور میں آپ کے جماعت ہفتم کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بچوں، لاسٹ ایئر کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے، تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنی تمام کام آن لائن پڑھے تھے. اس نازک صورتحال میں ہم نے اپنے تعلیمی سلسلے کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے ویڈیوز بنا کر اپنا سیشن اسٹارٹ کیا تھا اور اپنے تعلیمی سلسلے کو ایک مرتبہ دوبارہ سے شروع کیا تھا. اب حالات ابھی بھی کچھ بہتر نہیں ہیں، اس کی وجہ سے اب ہمارا جو نیو سیشن اسٹارٹ کیا جا رہا ہے وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے ہوگا جیسے کہ ہم نے گزشتہ سال ویڈیوز کے صورت میں اور گروپ پہ آ کر آپ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا. تو ہمارا منتھ آف اگست جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچوں اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو آج ہم لوگ اپنی جو اسلامیات کی جو منتھ آف اگست کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے اس کی ریڈنگ کی طرف پڑھتے ہیں اور آپ کو میں اس کو ایکسپلین کروں گی. منتھ آف اگست کا ہمارا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ ہے رسالت اور اس کے تقاضے. نمبر 6 آپ کا صفحہ نمبر اسلامیت کی جو بک ہے آپ کی اس کا صفحہ نمبر 6 ہے. سبق کا نام ہے بچوں رسالت اور اس کے تقاضے. سب سے پہلے ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتی ہوں میں کہ رسالت کا مفہوم کیا ہے. رسالت کی لفظی معنی پیغام پہنچانا اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں. رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے. نبوت کا معنی ہے خبر دینا. رسول لوگوں کو اللہ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 سے زائد پیغمبر بھیجے، جس کا ابتدا جو شروع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور جو اس کا اختتام ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا جائے، اور اس بات پر صدق کے دل سے ایمان لانا بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے. کوئی بھی مسلمان اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ اس کے جو تمام نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. رسولوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ بھی قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے احکامات تھے وہ رسولوں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجے. انبیاء اکرام نے آ کر دنیا کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے، تو اسی لیے اس نے رسالت کا سلسلہ قائم کیا. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی اور رسول بھیجے. انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا اور برائی سے بچنے کی تلقین کی. نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. ایک مسلمان کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں ایک رسالت ہے. رسالت پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے کہ تمام رسول سچے تھے اور اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تمام نبی اور رسول برابر تھے. تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو پورا کیا. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دی تھیں وہ انہوں نے ان کو پورا کیا. تمام رسولوں نے اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی. تمام نبی اور رسول انسان تھے اور گناہوں سے پاک تھے، اور علم و عمل، اخلاق اور ذہانت کے لحاظ سے اپنے اپنے دور کے بہترین لوگ تھے. مطلب جو ان کا علم تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا، جو انہوں نے عمل کیا، ان کے جو اخلاق تھے، وہ جو ذہانت تھی، وہ اپنے دور کے لوگوں سے بہترین تھے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے، مطلب کہ آخری نبی۔ ایک مسلمان کے کامل اور مکمل ہونے کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانے سچے دل سے، تبھی وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، اس کے دل میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ انبیاء میں، تمام انبیاء سے سب سے زیادہ جو محبت کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کی۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے بچوں، رسالت پر ایمان کے تقاضے، مطلب ہمارا جو ایمان ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے رسالت کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں۔ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ ایمان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اور آپ کو آخری نبی مانے بغیر کوئی بھی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ پر صدق کے دل سے ایمان لانا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ تعظیم رسول۔ تعظیم کا مطلب ہوتا ہے بچوں کسی کی عزت اور توقیر کرنا، اس کی بے حد عزت اور توقیر کرنا، تعظیم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے بچوں، جس کا ترجمہ ہے جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو وہ ساتھ لے کر آیا، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں آنے کے بعد جب ان پر نبوت ظاہر ہوئی، جب انہوں نے اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کی رہتی دنیا تک تعریف کی جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، آپ کی اس بات کی گواہی دی مردوں میں، تو رہتی دنیا تک آپ کا نام یاد رہے گا۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، آپ کی مدد کی، آپ کی پیروی کی۔ پیروی کا مطلب ہوتا ہے بچوں کسی کی بات ماننا، جو کر رہا ہے اس کی تقلید کرنا، اس کی اطاعت کرنا اسے کہتے ہیں، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول کو اپنے مال، اپنی اولاد
اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں سے سب سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ ایک مسلمان کے دل میں جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہوگا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی کی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کرے گا، آپ سے محبت رکھے گا۔ اس کے برعکس بارگاہ رسالت میں معمولی سی بھی بے ادبی سے انسان کی زندگی کے جو نیک اعمال ہیں سارے وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور اس کے سارے نیک اعمال جو ہیں وہ برباد کر دیتی ہے بے ادبی، اور دنیا اور آخرت کی ناکامیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اتنی عزیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام نہ صرف آپ کے سامنے اونچا بولنے سے منع کیا بلکہ ایسا کرنے والوں کو اس کے اعمال کے ضائع ہونے کی وعید بھی سنائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کو اس طرح پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو۔ سورہ حجرات کی یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی بچوں جب وہاں کے لوگ، عرب کے جو لوگ تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کے بارے میں علم نہیں تھا، تو آپ کے حجرے کے باہر سے آ کر آوازیں دینا شروع کرتے تھے، اے محمد کی صدائیں لگایا کرتے تھے جب انہیں کوئی مشکل در پیش آتی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آیات نازل کی تھی کہ تمہیں لا علمی میں، مطلب تمہیں اس چیز کا علم ہی نہ ہو اور تمہاری جو محنت ہے ساری ضائع ہو جائیں، اس لیے نبی کا جو ہے وہ عزت سے پیش آؤ اور اس کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اس وقت یہ سورہ حجرات کی آیات نازل ہوئی تھی۔ حب رسول، حب کا مطلب ہوتا ہے بچوں محبت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو دوسرا تقاضا ہے وہ یہ کہ ہم آپ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، ہر رشتے سے سب سے زیادہ بڑھ کر آپ کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، کیونکہ آپ ہمارے محسن ہیں۔ محسن کا مطلب ہوتا ہے جن کا ہم پر بہت سارے احسانات ہوں۔ بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر راتوں کو گڑ گڑا کے دعاؤں میں، سجدوں میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کی ہیں، صرف اللہ سے اپنی امت کی بخشش مانگی ہے۔ پہلے کی جو امتیں ہوتی تھیں، جو نبیوں کی قومیں ہوتی تھیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کی ساتھ نافرمانی کرتی تھی، ان کے ساتھ برا کرتی تھی تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بہت برا کیا، ان کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں، ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے جب انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے لوگوں کو بد دعا نہیں دی بلکہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، اور ہم تمام مسلمانوں کی بخشش کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر کبھی کسی قسم کا عذاب نازل نہ ہو، میری امت کو ختم نہ کیا جائے، میری امت کو بخش دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ کو محبوب جانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا کہہ رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کا ہر حکم مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیں، ہر معاملے میں آپ کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ سورہ احزاب میں آیت ہے ترجمہ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ اتباع رسول، اتباع کا مطلب ہوتا ہے بچوں کسی کی پیروی کرنا، جو اس نے بتایا ہے اس کے احکامات پر چلنا۔ اطاعت و اتباع انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارے۔ اس کا یہ مقصد حیات اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے، چونکہ رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ گویا یہی ہے کہ اسی لیے ان کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ مطلب آپ نے اللہ کی اطاعت کی، اگر آپ نے رسول کی اطاعت کی تو آپ نے اللہ کی اطاعت کی۔ وہ رسول ہمیں وہی باتیں بتاتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورہ نساء کی آیت ہے، ترجمہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کی ہی احکامات بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی کہی ہوئی بات لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے اور اعمال شریعتی محمدی کے تابع کر دے۔ مطلب ہماری جو خواہشات ہیں، ہمارے جو ارادے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، وہ ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے کریں، ان کے تابع کر دیں۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول اور نبی تسلیم کر لیتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کو سامنے رکھے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے بچوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا اسے ہم کہتے ہیں سنت۔ جو چیز اللہ کے نبی نے کی اسے ہم سنت کہتے ہیں۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے۔ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے احکام کی پیروی کریں، آپ کی ہدایات اور احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت جو ہمارے سامنے متعارف کرائی، اللہ کے احکامات جو بتائے، جب تک وہ ان خواہشات کو نہ کرے، جو اس کی خواہشات ہیں وہ سب وہ چیزیں کرے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتائی ہیں، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ رسالت و نبوت پر صحیح اور سچا ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو رسالت پر ایمان لانے کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور رسالت پر ایمان کے تمام تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں۔ عملی کا مطلب ہوتا ہے کرنا، پریکٹیکل جو لائف ہوتی ہے، جو کرنا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عملی، عمل کرنا۔ عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگرچہ نبوت و رسالت میں تمام انبیاء برابر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو دوسروں پر فضیلت بخشی اور ان کو بلند مرتبہ، مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ ایسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ مطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے جو انبیاء ہیں ان تمام میں سب سے افضل ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب رسول ہیں۔ تو یہ بچوں ہمارا چیپٹر تھا رسالت۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا
اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس سبق کو بہت اچھے سے ریڈ کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کو منتھ آف اگست کا ٹائٹل پیج بنائیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے سبق کا، رسالت اور اس کے تقاضے، بہت اچھا پراپر صاف ستھرا کام کرنا ہے آپ کو، اور اس کے جو کویشچن آنسر ہیں وہ میں آپ کو گروپ پہ سینڈ کر دوں گی تاکہ آپ آسانی سے اپنا تمام کام مکمل کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وبا ہم پر آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے جلد از جلد چھٹکارا دلائے، اور اس کے بعد ہم اپنی تمام کلاسز جس طرح پہلے اسکول میں اپنی کلاسز لیا کرتے تھے بالکل اسی طرح اپنی تعلیم کو شروع کر سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔